ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی۔ آج چونکہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے، پرسوں سے انشاءاللہ تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور پھر طاق راتوں کا معاملہ بھی ہے۔ طاق رات اس میں کیا ہم نے کرنا ہے، طاق راتوں کو ہم نے ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کیسے کرنا ہے، ان کے احکام و مسائل کیا ہیں، اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے، گفتگو شروع کرنے سے پہلے، میں آپ بھائیوں سے، جو بھی ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں، ان سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینلز جو اصلاح میڈیا کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ، تو اصلاح میڈیا سرچ کریں، اور ہمارے دو یوٹیوب چینلز ہیں، ایک کمپلیٹ لیکچرز والا ہے اور ایک شارٹ کلپس والا ہے۔ ان دونوں ہمارے چینلز کو آپ سبسکرائب کریں، خود بھی دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں، ان کو بھی دعوت دیں۔ اس پیغام جو کتاب و سنت کا پیغام ہے اور حق کا پیغام ہے، اس کو آگے پہنچانے میں ہمارا تعاون کریں، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کسی ایک بندے کو ایک بات بھی سمجھ آ گئی اور نیکی پر لگ گیا، تو انشاءاللہ جب تک وہ نیکی پر لگا ہے اور جب تک وہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے اور دوسرے لوگ نیکی کرتے رہتے ہیں، سب کا ثواب برابر آپ کو پہنچتا رہے گا۔ تو آج لیلۃ القدر کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے یہاں، اور بہت سے بھائیوں نے سوالات بھی اس حوالے سے کیے تھے، تو سب کو ایک ہی یعنی ویڈیو کی صورت میں یہ جواب مل جائے گا، اور جنہوں نے عبادت کرنی ہے لیلۃ القدر میں یا لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، ان سب کے لیے بہتر رہنمائی ہو جائے گی۔ تو شیخ صاحب، اس حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ناظرین کو اور ہمارے سامعین کو اس کے احکام و مسائل بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ لیلۃ القدر، القدر دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ قدر کا معنی شرف و عزت بھی صحیح ہے، اور قدر کا معنی تقدیر بھی ہے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر جو ہے، اس کو قرآن مقدس نے لیلہ مبارکہ قرار دیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور یہ جلیلۃ القدر رات ہے، اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیں کہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اسے مخفی رکھا گیا ہے، پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس کے متعلق خبر نہیں دی گئی، تعیین نہیں کی گئی کہ کون سی رات۔ اتنا ضرور بتایا گیا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں، آخری 5 طاق راتوں میں یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ کسی ایک رات میں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں یہ رات ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر اتنی بافضیلت رات ہے کہ اللہ رب العالمین نے القدر کے نام سے ایک سورت بھی نازل فرمائی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ جو سورۃ القدر ہے، یہ 5 آیات پر مشتمل ہے، 27 اس کے کلمات ہیں اور 122 اس کے حروف ہیں۔ انا کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی ہے۔ قرآن کریم کی کل 4 صورتیں ہیں جن کی ابتدا انا سے ہوتی ہے۔ ایک تو سورۃ الفتح ہے، سورۃ النوح، سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا. یعنی قرآن کریم کی نص ہے اور احادیث مبارکہ ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان میں ہے، اور رمضان کے آخری عشرہ کی آخری 5 راتوں میں ہے. بعض لوگ جو ہیں 15 شعبان کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس میں لیلۃ القدر ہے، یہ وہ لیلۃ القدر ہے. یہ تو بالکل صحیح بات نہیں ہے. وہ شیخ ایسے نہیں کہتے، لیلۃ القدر تو نہیں کہتے، لیکن لیلۃ القدر کے جتنے خصائص ہیں اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے آپ سب ایسا کرنا، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہے. جی اس پر ابن القطان فاسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاقناع فی مسائل الاجماع کے اندر لکھا ہے کہ تمام علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ حق ہے اور سال میں ایک بار یہ آتی ہے. جی. اور یہ کہاں آتی ہے؟ یہ رمضان میں آتی ہے. قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو لہذا 15 شعبان کی رات کو شب قدر قرار دینا بھی مناسب نہیں ہے، کیوں اس رات کی بطور خاص کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے. عام راتوں کی طرح وہ ایک رات ہے. تو اس رات کی جب کوئی خصوصیت ہی ثابت نہیں ہے شرعی دلائل سے، الخصوصیت لا تثبت الا بدلیل، کہ کسی بھی چیز کی کوئی خصوصیت ہے تو اس کو شرعی دلیل سے ثابت کیا جائے گا خصوصیت کو. تو اس بارے میں یعنی 15 شعبان کے متعلق اور اس کی عبادت کے حوالے سے اور اس کے اگلے دن روزے کے حوالے سے جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، ناقابل عمل ہیں. تو ہمارے مطابق یہ لیلۃ القدر ہی شب قدر ہے. جی. یعنی لیلہ کا معنی عربی زبان میں لیلہ رات کو کہتے ہیں، اور شب قدر فارسی کا لفظ ہے شب، یعنی قدر والی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو لیلۃ القدر کی عظمت کا کیا علم، اس کے شرف کا کیا علم ہے کہ اس میں کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اور سلامتیاں پنہا ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں. تو صحیح بخاری میں امام سفیان بن عیینہ اور تغلیق و تعلیق کے اندر ان کا یہ قول باسند موجود ہے، اور علامہ فرا بھی یہی کہتے ہیں معانی القرآن کے اندر کہ وما ادراکا معنی یہ ہے کہ فقد عالمہ، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وما ادراکا، آپ کو اس کا کیا علم، تو پھر اللہ نے آپ کو علم دے دیا، بتا دیا. وما یدریکا، جہاں کہیں بھی آیا فإنہ لم یعلمہ، پھر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق نہیں بتایا. جیسے قیامت کے متعلق وما یدریکا، تو اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ جو قیامت کے وقوع کا جو علم ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، وہ کسی کے پاس نہیں. البتہ اشرات الساعہ، علامات جو قیامت کی ہیں وہ بیان کر دی ہیں. فرمایا کہ آپ کو کیا علم کہ اس رات کی کیا عظمت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. یعنی وہ 1000 مہینے جن میں لیلۃ القدر نہیں ہے ان کی عبادت اور اس ایک رات کی عبادت ان 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. جی. اتنی فضیلت، یعنی یہ کل 83 سال 4 مہینے عبادت یہ بنتی ہے. جی جی جی. اور ساتھ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر. اس کی برکت کی ایک وجہ اور سبب کیا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تنزل الملائکہ تتنزل الملائکہ، کہ پے در پے فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں آسمان سے. یعنی وہ سماوی مخلوق، اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، انسانوں میں وہ گھس جاتے ہیں. خیر کی جہاں مجالس منعقد ہوتی ہیں وہاں، کیوں کہ اس رات بکثرت قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ کا مومن بندے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، عبادت میں وقت گزارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو فرشتے اتر آتے ہیں. اصل سبب تو قرآن کریم کی تلاوت ہے. والروح فیہا، جبرائیل امین بھی آتے ہیں اس رات، ان کا بھی نزول ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص جبرائیل کا ذکر کیا
کہ وہ بڑے شرف و عزت والے معمولی حیثیت کے فرشتے نہیں ہیں، بہت عظمت والے وہ فرشتے ہیں، فرشتوں میں ان کا بڑا مقام ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اذن کونی ہے۔ فرمایا من کل امر، تو علماء لکھتے ہیں کہ من بمعنی با ہے، بکل امر، بالکل تو اللہ رب العالمین کے ہر ایک حکم کے ساتھ، وہ حکم اللہ کا کون سا ہوتا ہے، کون سے احکام لے کر آتے ہیں، کون سا امر لے کر آتے ہیں، امر تک قدری ہے، اب یہ مبہم ہے، ہمیں علم نہیں ہے، بس اللہ نے خبر دی ہے کہ میرے فرشتے میرے حکم کے ساتھ اترتے ہیں، بس ہم ایمان لے آئے۔ ہیا سلام ہیا حتی مطلع الفجر، تو فرمایا کہ اصل عبارت تھی ہیا سلام، یعنی حاضہ اللیلہ سلام، یہ سلامتی والی رات ہے، سراپا سلامتی والی ہے، حتی مطلع الفجر، فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا جو خاتمہ ہے، جن الفاظ میں جس انداز میں ہے، یہ دوسری صورتوں سے قدر مختلف ہے، حتی مطلع الفجر، تو فرشتوں کا نزول طلوع فجر تک ہوتا ہے، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس وقت فرشتوں کا نزول بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بابرکت رات ہے، با فضیلت رات ہے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ دیکھتے ہیں میرے بندے میری رضا میں اور میری خوشنودی میں کس طرح آگے بڑھتے ہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کو مخفی رکھا ہم پر، اس کی تعیین نہیں کہ یہ رات کون سی رات ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں اور 29ویں ہے۔ البتہ اس کے کچھ آثار بتا دیے گئے، اس کی کچھ علامات اور نشانیاں بتا دی گئیں کہ اس رات کی یہ نشانیاں ہیں۔ بہرحال خیر و برکت، رحمت اور سلامتی والی یہ رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو انسان ایمان کے ساتھ، یعنی اس کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے صغیرہ گناہوں کی معافی فرما دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی اس کی فضیلت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ آخری عشرہ میں بڑی مستعدی کے ساتھ عبادت جو ہے وہ سر انجام دیتے تھے۔ اے قضا اہلہ، اپنے گھر والوں کو، بیویوں کو، ازواج مطہرات کو بھی آپ بیدار رکھتے تھے اور خود بھی آپ عبادت کرتے تھے۔ تو حدیث میں آیا ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ بخاری مسلم عائشہ سے یہ روایت ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں، یعنی آخری عشرہ جو ہے اس میں سے تلاش کریں۔ تو اب آخری عشرہ میں کیا کہا؟ فی الوتر، یعنی آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ یعنی ایک روایت میں ایک آخری عشرہ میں لیلۃ القدر ہے، دوسری روایت میں آ گیا کہ آخری عشرہ کی جو طاق راتیں ہیں ان میں اس کو شمار کرنا ہے۔ کبھی آپ مثال 23 کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا، آپ نے فرمایا کہ آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ 21ویں سے خارج ہے، کبھی فرمایا 21ویں کو جب مطلب 9 راتیں رہ جائیں یعنی 21ویں کو آپ فرمایا اس کو تلاش کرو، کبھی فرمایا 7 راتیں رہ جائیں تب تلاش کرو، کبھی فرمایا کہ 5 راتیں رہ جائیں تب اس کو تلاش کرو۔ یہ مختلف احوال اوقات پہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اصل تو یہ تھا، بس اوقات آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 27ویں رات ہے، تو اس سال جو رات تھی اس کے متعلق آپ نے فرما دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سال جو ہے وہ 27ویں کو ہی لیلۃ القدر ہوگی۔ بعض لوگوں کا خیال بھی ہے، شاید اس وجہ سے وہ 27ویں کو قیام کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں اور باقی راتوں کا اہتمام بیداری کے حوالے سے نہیں کرتے۔ یہ بھی غلطی ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، تمام احادیث پر عمل کرنا چاہیے۔ الحدیث تفسر بعضها بعضا، حدیثیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ یعنی ایک حدیث میں ہے کہ آخری عشرہ میں، دوسری نے کہا کہ وہ طاق راتیں ہیں، تیسری نے بتا دیا کہ وہ فلاں فلاں، تو اس طرح تعیین ہو گئی ہے، مطلب کہ 5 راتوں کے حوالے سے ہو گئی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء شاید احتیاط کا بھی پہلو اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخری 10 دن آپ بیدار رہیں، یہ نہ ہو کہ وہ 5 راتیں ہی آپ سے رہ جائیں، ایک تسلسل رہے گا نا۔ تو اس تسلسل کی طرف توجہ سے اس لیے دلائی ہے کہ وہ 5 راتیں جو ہیں ان میں سے ایک رات کو جو ہے وہ پانا ہے۔
تو یہ بڑی فضیلت والی رات مسلم احمد کی ایک روایت ہے، جس سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ پہلی امتوں میں بھی تھی۔ جب پہلی امتوں میں یہ رات تھی تو پھر ہمیں تو بالاولیٰ اس میں کوشش کرنی چاہیے نا، وہ فضیلت جو پہلی امتوں میں بھی تھی اللہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس امت کو بھی نصیب کر دی ہے، تو اس امت کے افراد کو چاہیے نا کہ اس فضیلت کو پائیں اور اس کو برقرار رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ بعض لوگوں کی طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حدیث میں تھا کہ دو شخص جو ہے نا وہ جھگڑ پڑے، آپ صاحب بخاری مسلم کی حدیث ہے، فتلاحا رجلان، دو شخص، وہ کون تھے؟ عبداللہ بن نبی حضرت اور کعب بن مالک، یہ دو صحابی تھے، آپس میں جھگڑ پڑے، بس بلا دی گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون سی رات تھی، جی بنی اس کو ذہن سے محو کر دیا گیا۔ فرمایا یہ اسی میں تمہارے لیے بہتری بھی ہے۔ تو اس طرح ایک روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ من اقام السنہ اصاب لیلۃ القدر، جو پورا سال قیام کرتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، رات کا بیشتر حصہ جاگتا ہے، تو وہ لیلۃ القدر کو پاتا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو فرمان لگے واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ معبود نہیں، یہ تو رمضان میں ہوتی ہے، صرف رمضان میں لیلۃ القدر ہے۔ اور کہنے لگے یہ تو 27ویں ہے، یعنی اس سال 27ویں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سال وہ 27ویں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں زندگی دی، موقع دیا ہے، پورا سال ہم نے سونا ہی ہے نا، تو کیوں نہ ان 5 راتوں میں ہم شب بیداری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ اپنے بندوں کو 5 دن پوری رات دن کو روزہ رکھیں، پھر قیام اللیل بھی ہو، یعنی نماز تراویح، اور پھر ساری رات جاگنے کا کہیں، پھر اگلے دن بھی کا روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے بندوں کو ضرورت نہیں اللہ کو اپنے بندوں کو وہ بھوکا پیاسا رکھیں۔ اصل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی بخشش، مغفرت اور رحمت کے اسباب مہیا کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کی آزمائش کر کے ان پر اپنے انعامات کی بچھاڑ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے کون سے بندے ہیں جو میرے حکم کو مان کر 5 راتیں سال میں پوری راتیں وہ شب بیداری کرتے ہیں، جاگتے ہیں، میرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے بعض نے کہا نا کہ سلام ہیا، یہ سلامتی والی رات ہے، اس میں سلامتی کیسے ہوتی ہے؟ کتنوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تو گناہوں کی عقوبت و سزا سے اللہ ان کو بچا دیتے ہیں، تو سلامتی ہے نا جی۔ کتنوں پہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل کے ساتھ ان کی دراجات کی بلندی فرما دیتے ہیں، تو یہ سلامتی کا معنی ہے۔ اور اس رات کو تقدیر جو ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے، لیلۃ القدر کو تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تقدیر جو ہے علماء کہتے ہیں کہ اس کی 5 انواع ہیں۔ ایک تقدیر عام ہے جو حدیث میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خلائق کی تخلیق سے 50,000 پہلے اپنے بندوں کی تخلیق وہ تقدیر لکھ دی تھی۔ ایک تقدیر کتابت المیثاق ہے، الست بربکم، کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ بعض نے کہا وہ بھی یعنی ایک تقدیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ ایک تقدیر عمری ہوتی ہے، جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ اس کا رزق کے حوالے سے، یہ عمر کے حوالے سے، اور وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک تقدیر ہولی ہوتی ہے، جو پورے سال جو کچھ معاملات ہونے ہوتے ہیں ان کے متعلق وہ ہولی کہلواتی ہے، سنوی کہلواتی ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر والی جو تقدیر ہے یہ ہولی ہے، اس کو سنوی تقدیر بھی کہتے ہیں کہ آئندہ سال کون کون لوگ جئیں گے اور کون کون مریں گے، کس کس کو کتنا رزق ملے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک تقدیر یومی ہوتی ہے، کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر دن کام میں لگے ہیں۔ جی کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں اس دن، کتنی کی درجات کی بلندی فرماتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اس رات تقدیر لکھی جاتی ہے، لیلۃ القدر کو تقدیر لکھی، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، تقدیر والی رات۔ اس رات تقدیر لکھی جاتی ہے، یا لیلۃ القدر کا معنی فضیلت والی رات۔ ہر 2 حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، تو لہذا اس رات کو اہتمام کے ساتھ زندہ کریں اور اجر و ثواب پائیں۔ اس رات کو کوئی خاص ذکر نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو مروی روایت ہے ترمذی وغیرہ کے اندر،
اللہم انکا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ روایت اس کی 3-4 سندیں ہیں، ساری کی ساری ضعیف ہیں. ترمذی والی میں تو عبداللہ بن بریدہ جو ہے اس کو عائشہ سے سماع ہی نہیں ہے. امام نسائی، امام درقطنی وغیرہ یہ کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں جی عبداللہ بن بریدہ مدینہ میں رہتے تھے، عائشہ مدینہ تو لقاء سماع ممکن ہے. تو اللہ رب العالمین نے حدیث کی علتیں محدثین پر کھول دی تھی. ان کو پتہ تھا امام نسائی، امام دارقطنی کو یہ مدینہ میں رہتے ہیں اور سماع لقاء ممکن ہے، مگر یہ علت اللہ نے امام نسائی، امام دارقطنی پر کھول دی، واضح کر دی کہ انہوں نے سماع نہیں کیا ہے. اور اس طرح ابن ابی شیبہ میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت موقوفاً بھی آتی ہے کہ وہ یہ پڑھا کرتی تھیں. تو وہ روایت جو ہے وہ بھی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی خاص دعا نہیں ہے. آپ دین دنیا کی بھلائی سے کے متعلق جو بھی دعا ہے وہ کر سکتے ہیں. اپنے اللہ سے التجائیں کریں، دعائیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کی تسبیح جو ہے وہ، اور قرآن کریم کی تلاوت، اور اس رات زیادہ سے زیادہ خرچ بھی کریں اللہ کی راہ میں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل کو رکت نصیب ہوگی، اللہ کے ہاں آپ کا مقام مرتبہ بڑھے گا، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا کہ بہت سارے اعمال بر، اعمال خیر آپ اس رات کو سر انجام دیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو بعض لوگ جو ہیں اس کی 27ویں کو عمرہ کرنا کوئی فضیلت سمجھتے ہیں کہ جی میں نے 27ویں کو عمرہ کیا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ مطلب طاق رات میں عمرہ کرنے کی تو کوئی فضیلت نہیں نا، کوئی خاص فضیلت نہیں، خاص فضیلت نہیں. اور اس کو عمرے کو 27ویں رات کے ساتھ خاص کر دینا، باہر سے ہمارے کہنے کا مدعا، ہمارا مدعا یہ ہے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ کسی عمل کو کسی جگہ کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ خاص کر دیں. یہ اللہ اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بعض ہماری مساجد میں، یعنی اہل حدیث مساجد میں بالخصوص یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لمبی لمبی تقاریر اور جلسے اور اس طرح کا سلسلے ہوتے ہیں. ہمارے مطابق یہ ہے کہ اس طرح کے سلسلوں سے مجتنب رہنا چاہیے. 5 راتیں ان میں آپ عبادت میں گزاریں، باقی جو راتیں ان میں جلسہ کر لیں، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے. دعوت تبلیغ کا کام بھی ہونا چاہیے. جو معتکفین ہیں وہ بھی کچھ بات سن لیں گے خیر کی. ویسے بھی لوگ مسجدوں میں رمضان مبارک کے آخری عشر خصوصاً مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، تو ان کو فائدہ ہو جائے گا. ہم اس حق میں ہیں کہ ان کو دعوت تبلیغ ہونی چاہیے، مگر ساری رات درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کی مجلس میں ہی گزر جائے تو یہ مناسب نہیں ہے. ہاں کوئی عالم ہو، آدھ پونا گھنٹہ اگر کوئی نصیحت واعظ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. پوری رات پڑی ہے نا، تو کچھ عبادت میں وقفہ بھی آ جاتا ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی بتاتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں 8 تراویح پڑھ لیتے ہیں، پھر وتر نہیں پڑھتے. وہ سمجھتے اب 3 وتر ہیں، یا اب ہم نے ان میں عبادت کرنی ہے اور قیام کرنا ہے. اب آپ نے آپ کو پابند نہ کریں اس میں. 8 رکعت تراویح پڑھ لی، 1 وتر پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، 9 پڑھ لیں، یہ اختیار ہے ہمیں. اس کے بعد جتنا جی چاہے عبادت کریں. اس میں عبادت جو زائد نوافل پڑھنا ہے اس میں کوئی ممانت نہیں ہے. دل کھول کر 40 رکعت آپ قیام کر لیں، 60 رکعت کر لیں، 20 رکعت کر لیں، اس میں فرق نہیں پڑتا. یعنی بعض پریشان ہو جاتے ہیں نا، مثال کو قیام کرنا ہوتا ہے جی اب ہم نے وتروں کی 3 رکعتوں میں ہی اتنے پارے پڑھنے ہیں، وہ خواہ اپنے آپ کو سختی میں ڈال دیتے ہیں. ایک صحابی نے ابو داؤد کے اندر صحیح سند سے روایت ہے کہ ایک جگہ پہ گئے تو انہوں نے وہاں نماز تراویح پڑھائی، یعنی ان کو قیام اللیل کروایا اور وتر بھی پڑھا دیے. اپنی قوم میں آئے تو ان کو پھر سے وہ قیام کروایا، یعنی ڈبل ہو گیا. اور پھر اپنے ہی امام کو کہا کہ آپ آگے بڑے وتر پڑھا دیں، میں تو وتر پڑھ چکا ہوں. ایک رات میں 2 بار لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں 2 بار وتر نہیں ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ انہوں نے قیام تو اس دوسری جگہ پہ کر لیا تھا. پھر اپنی قوم میں جو آئے اور ان کو جو قیام کروایا وہ کیا تھا؟ زائد عبادت. وہ جیسے عائشہ والی روایت ہے نا، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ اکثر و اغلب عمل بیان کرتی ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم 9 رکعت یعنی 8 رکعت نماز تراویح اور وتر نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں مطلب. یا 8 رکعت نماز تراویح 5 رکعت وتر کر کے 13 رکعت نہیں پڑھ سکتے، یہ مطلب نہیں بنتا اس روایت کا. تو اس روایت سے یعنی یہ ثابت نہیں ہو سکتا ہم زائد نوافل نہیں پڑھ سکتے. ہمارے اسلاف کو دیکھیں کہ 20 رکعت بھی پڑھنا ان سے ثابت ہے. 8 رکعت نماز تراویح پڑھ لیتے تھے، 12 زائد نوافل کر کے 20 رکعتیں کر لیتے تھے. اور بعض جو ہے وہ 36 رکعت پڑھتے تھے، بعض 40 رکعت بھی پڑھتے تھے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا جو ہے وہ میٹھا ہو جائے گا اور فائدہ ہو جائے گا. یہاں شاید تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ یہ جو ہمارا
احناف بھائیوں کے ساتھ اختلاف ہے. اچھا جی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے یہ مان لیا کہ 8 سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں تو پھر حنفیوں کے ساتھ کیا اختلاف ہوا کہ وہ 20 پڑھتے ہیں؟ جی بالکل یہ معقول بات ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، قیام رمضان، نماز تہجد، نماز تراویح، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. تو ان کی مقدار کتنی ہے؟ 8 رکعت ہے، جس کو مسنون نماز کہتے ہیں. آپ مسنون قیام کہہ دیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے تھے، جو صحابہ کرتے رہ گئے، وہ ایک خاص نماز ہے. وہ خاص نماز ادا کر لی، اس کے بعد آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں. پابندی نہیں. ایسے ہی جیسا کہ ایک شخص ہے سورج نکلنے پر وہ 2 4 8 رکعتوں تک پڑھ لیتا ہے نماز اشراق. وہ پڑھنے کے بعد پھر اگر وہ پڑھنا چاہے کوئی اور نماز تو اس پر پابندی تو نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی یہ زائد نوافل ہے. اور ہمارے احناف بھائیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ 20 کو مسنون کہتے ہیں، سنت مؤکدہ کہتے ہیں. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ 20 رکعت ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ ادا کی ہے، کبھی چھوڑا نہیں ہے. سنت مؤکدہ کا یہ معنی بنتا ہے. اور پھر لطیفہ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کے ثبوت پر جو دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تراویح. ٹھیک ہے، یعنی سنت مؤکدہ کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ یعنی اس بات پر ہمیں افسوس ہوتا ہے نا کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور لوگ سوئے ہیں، یعنی ان کو پرواہ بھی نہیں کہ یہ کیسی بات ہو رہی تراویح. اسے 20 رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا عمل مبارک ثابت ہو جائے گا. ایسا نہیں کہنا چاہیے، بچنا چاہیے. دین کا مذاق نہیں. اللہ نے ہمارے لیے ایک واضح دین اتارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اللہ نے ہمارے لیے آشکارا کر دیا ہے، ان کو محفوظ کر دیا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ثابت ہے. تو کیا ضرورت ہے اس طرح کی مطلب کہ مہمہ سازیوں کی کہ خواہ انسان ان میں پریشانی میں پڑ جائے؟ تو بچنا چاہیے. بس آپ اہتمام کریں ان 5 راتوں کا. ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. مزید اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو آپ ضرور ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا بے توفیق اللہ تعالی. جی محترم ناظرین اور معزز سامعین، یہ آج کا ہمارا مختصر پروگرام تھا. آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہماری ویڈیوز کو دیکھیے، آگے پہنچائیے اور اپنی آراء اور تجاویز اگر آپ سمجھیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے یا کوئی تجویز آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ ہمیں ضرور اس سے آگاہ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی تجاویز کی قدر کریں گے. آج اسی پر ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے.